کچھ اس طرح کی جنگ جیت کے گیا ہے محمد کا بیٹا کہ ہر دور کے حکمران کو یہ بات ذہن میں بٹھا گیا ہے، حکومت وہی ہوتی ہے جس میں حسین ہوتا ہے۔ بسم اللہ، آپ جی زندہ و سلام، پاک بھی عزت عطا، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ حسین زمانے کو بتا گیا کہ حکومت وہی کامیاب ہوتی ہے جس حکومت پہ حسین ہوتا ہے۔ یزید تخت لے کے آیا تھا، حسین نے گالی بنا دیا۔ یزید لشکر لے کے آیا تھا، حسین نے نفرت بنا دیا۔ یزید دریا پہ عبور کر رہا تھا، حسین نے سبیلیں سجا دی۔ یزید نے پانی بند کیا تھا، حسین نے گلی گلی پہنچا دیا۔ یزید نے کھانا بند کیا تھا، حسین نے اپنے نام پہ بانٹنا شروع کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ میں لشکر لے کے جیتوں گا، حسین 72 لے کے کربلا میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے اس طرح سے یزید کو ہرایا کہ آج پوری دنیا میں جو ماتمی جلوس ہے یہ گلیوں میں نکل کے اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ میری قوم کے نوجوان مسجدوں میں بھی آیا کرو، مجلسوں میں بھی آیا کرو، لیکن منبر حسین پہ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب ہونے کی حیثیت سے منت کر کے کہوں گا، جلوسوں میں ضرور جایا کرو، ماتمی حلقوں میں ضرور کھڑے ہوا کرو، عزاداری شبیر ضرور برپا کیا کرو، کیونکہ دشمن کو تمہاری نمازوں سے ڈر نہیں لگتا، دشمن کو تمہارے ماتم سے ڈر لگتا ہے، دشمن کو تمہارے مدرسوں سے خوف نہیں ہے، دشمن کو شبیر کے ذکر سے خوف ہے۔ زمانہ گھبراتا ہے جب حسین کے نام پہ محفل سجتی ہے، زمانہ گھبراتا ہے جب حسین کے نام پہ جلوس نکلتا ہے۔ بابا جی آج تک فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، ماتم میری قوم کا ماتم سینے پہ کرتا ہے، تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے، چھری ہم اپنی کمر پہ مارتے ہیں، درد کہیں اور چلا جاتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں محرم سے پہلے ایک ملاؤن شکل کے منحوس مولوی نے آ کے انٹرنیٹ پہ ویڈیو پیغام دیا تھا کہ یہ ملک پاکستان میں ماتمیوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھو، یہ مدرسوں سے نکل کے، بارگاہوں سے نکل کے، مسجدوں سے نکل کے یہ اس طریقے سے بازاروں میں آئیں گے تو ہم بھی بازاروں میں آ جائیں گے۔ اگر تجھے بازار میں آنے کا شوق ہے کھل کے بازار میں آ، لیکن پھر ایک کام کر، ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تو یزید کا جلسہ کروا۔ میں حسین کی ماں کا کردار کرتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ سارے بولو، آخر تک بولو، حیدری۔ لہذا ہم منبر حسین سے اسلام آباد جیسے شہر سے پیغام دینا چاہیں گے، تو جس شجرے کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے وہ بھی حسین کی دشمنی میں گمنام موت مرا تھا۔ کبھی بھی حسین کو بھونکنے کی کوشش نہ کرنا، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر باپ کا بیٹا بن کر خرچہ جیسے ہم خرچہ کرتے ہیں، تو بھی اپنے نام پہ لٹا کر یزید کے نام کی مجلس۔ ہم حسین کا شجرہ پڑھیں تو یزید کا شجرہ سنا، مجمع چپ ہوگا، مجھے دکھ ہوگا۔ ہم حسین کی ماں کا کردار بتائیں تو یزید کی ماں کا کردار۔ بسم اللہ سرکار۔ یہ مجلسوں کی رونق، یہ عزاداری شبیر اس زندہ ثبوت ہے کہ حسین جیتا ہے، یہ زندہ ثبوت ہے۔ یہ اتنے لوگ رات کے اس پہر میں کسی کے نام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سیاست میرے ملک میں رواج ہے، لیکن سیاسی جلسوں میں بھی بندے منتیں کر کے بلائے جاتے ہیں۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ بسیں بھیج کے نہیں بلوایا گیا، صرف انہوں نے دیوار پہ حسین کا پوسٹر پہ نام پڑھا۔ یہ حسین کے نام پہ کوئی کہیں سے
کوئی کہیں سے آ گیا. یہ مجلس حسین، حسین کی جیت کی علامت. ہم زمانے کو بتاتے ہیں یزید کل بھی ہارا تھا، یزید آج بھی ہارا. حسین جسم لے کے نہیں آیا تھا، حسین نظریہ لے کے آئے تھے. یزید بھی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، یزید بھی نظریہ لے کے آیا تھا. کربلا میں صرف حسین نہیں جیتا، حسین کا نظریہ جیتا. کربلا میں صرف یزید نہیں ہارا، یزید کا نظریہ ہارا. جو جوان خاموش میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں، کون سا نظریہ جیتا؟ دو علموں کے درمیان ہے بابا پیر نزاکت شاہ جی کی موجودگی میں ممبر پہ حرف کہہ رہا ہوں. زندگی میں کبھی اس ممبر پہ آ کے میں نے منافقت نہیں کی، وہی پڑھتا ہوں جو یہاں لکھا ہے. میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے محمد کی بیٹی سے سودا کیا ہوا ہے. سانسیں تو نے دینی ہے، وکالت ہم نے کرنی ہے. تو نے سانسیں دینی ہے، وکالت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ادھر سے یزید بھی چل پڑا تھا، ادھر سے حسین بھی نکل پڑا تھا. یزید بھی نمائندگی کر رہا تھا، حسین بھی نمائندگی کر رہا تھا. نجمہ بابا نزاکت شاہ جی مجھ پہ سوال کر رہا ہے کس کی نمائندگی تھی؟ یزید خلافت کا نمائندہ تھا، حسین امامت کا نمائندہ تھا. جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، یزید سقیفے کا نمائندہ تھا، حسین غدیر کا نمائندہ. یزید کا حملہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھا. خاموشی نے مجھے تائی چاہیے. یزید کا حملہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھا. ہوتا تو وہ کلمے سے نکال دیتا. یزید کی جنگ اسلام آباد والوں محمد رسول اللہ پہ نہیں تھی. محمد رسول اللہ پہ ہوتی وہ اپنے کلمے سے نکال لیتا. یزید کا جھگڑا تھا علی ولی اللہ پہ. جو بندے خاموشی کی تصویر بن کے بیٹھے ہیں، یزید آج بھی علی ولی اللہ پہ جھگڑ رہا ہے. جو ہاتھ اٹھا ہے اس ہاتھ کو سلام. یزید آج بھی چاہ رہا ہے. یزید جھگڑا ہی علی ولی اللہ کے لیے تھا. اس کا علی ولی اللہ دین میں نہ ہو. حسین نے کہا جاہل، وہ کون سا دین ہوتا ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ تحفظ غدیر کو کربلا کہتے. غدیر کے تحفظ کا نام کربلا. یہ مجلسیں صرف کربلا کی یاد نہیں، یہ غدیر کا تحفظ. کربلا سے ہم نے صرف ماتم نہیں سیکھا، ہم نے علی ولی اللہ پہ ڈٹنا سیکھا. ڈٹو علی ولی اللہ پہ. آپ ذرا دیکھیں آج بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے والے تو تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے تو زیادہ ہیں. تصویر کربلا میں ہے، پڑھنے والے 72 تھے. سر اٹھاؤ جو ولایت سننا چاہتا ہے. علی پڑھنے والے 72 تھے، روکنے والے 9 لاکھ تھے. بابا جی اب اسلام آباد میں بھی اس لفظ کا قتل ہوا تو پھر اس علم گواہ ہے. میں اس کے بعد پھر کسی ممبر پہ یہ جملہ نہیں پڑھوں گا. فتویٰ دینے والے حسین کے لشکر میں نہیں تھے، مفتی سارے یزید کے لشکر میں تھے. 18,000 فتویٰ علی ولی اللہ کے خلاف لے کے یزید کربلا میں کھڑا تھا. 18,000 مفتیوں نے فتویٰ دے دیا یزید کی حکومت ٹھیک. حکومت کیا ٹھیک کہ اس میں علی نہیں ہے. 18,000 مفتیوں کا فتویٰ علی ولی اللہ کے خلاف. حسین 72 لے کے آیا. تم ڈٹ جانا علی ولی اللہ پہ، حسین اجر بڑا دے گا. ڈٹ کے ذرا دیکھو صحیح، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھو. ایک دفعہ علی ولی اللہ پہ کسی کے ساتھ بحث کر کے ڈٹنا دیکھ، پھر انجام کیا ہوگا. لو میں انجام سنانے لگا ہوں. حسین کے 72 ڈٹ گئے.
انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے علی ولی اللہ، قتل ہو جائیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے کہا مارے جاؤ گے، اس نے کہا مارے جائیں۔ حسین نے کہا قتل ہو جاؤ گے، اس نے کہا ہو جائیں، نہیں چھوڑیں گے علی ولی اللہ۔ حسین نے کہا جنت لے لو جاؤ، انہوں نے کہا علی ولی اللہ کی قیمت کوئی جنت ہے؟ بادشاہ حسین، ہم نے کوئی علی ولی اللہ جنت کے لیے پڑھا؟ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ حسین نے کہا پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حلالی ہے، شجرہ مشکوک کروا لیں۔ علی ولی اللہ چھوڑ کے پھر حسین نے اجر کیا دیا، یہ ڈٹ گئے علی ولی اللہ پہ۔ پھر حسین نے کیا کہا جنت لے گے، حسین نے کیا کہا بخشش ہو جائے گی، حسین نے کیا کہا قبر میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے دونوں طرف عباس کا علم، ادھر یہ 72 علی ولی اللہ پہ ڈٹے۔ حسین نے 72 کو اجر کیا دیا۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے سارے رضی اللہ بنے تھے، نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے سارے رضی اللہ بنے تھے۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا، حسین نے سہیر بھی علیہ السلام کر دیا۔ حسین نے 72 علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ سارے مل کے حیدر 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 ہے، نعرہ حیدری۔ علی ولی اللہ پہ ڈٹے، علیہ السلام بن گئے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ تھوڑا سا بھی نہ ڈگمگائے، بابا نذاکر سے دیا میں جملہ کو مرشد، جو نبی بھی علیہ السلام بنے وہ بھی اقرار ولایت کی وجہ سے بنے۔ علی ولی اللہ کا اقرار صرف جنت نہیں دیتا، علیہ السلام کر دیتا ہے۔ جو نماز میں اللہ کو راضی کرے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جن پہ عرش پہ بیٹھ کے اللہ سلام کرے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو جب پوری صاحبہ آپ جی کے زندہ و سلام، حسین نے علیہ السلام کیے، کیسے کیسے علیہ السلام کیے، کیا کہنے حسین بادشاہ۔ اب یہ ممبر پہ چٹ آئی ہے کہ راحت کو جو بیٹے حسین نے دیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی دلیل میں کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، ابھی دلیل دیتا ہوں۔ تم میں جتنے بیٹھے ہو سب کو بیٹے حسین دیتا ہے، جب تمہیں دیتا ہے تو راحت کو کیوں نہیں دے سکتا؟ کتابیں چاہو گے فارسی کی چاہو گے پھر بھی دکھا دیں گے، عربی کی چاہو گے پھر بھی دکھا دیں گے۔ کبھی بھی آل محمد کے معجزوں سے انکار نہ کیا کرو، صرف اس معجزے کو نہ مانا کرو جو کتاب میں لکھا ہے۔ روزانہ لاکھوں ایسے معجزے حسین کے بیٹے کرتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہی نہیں ہیں۔ غازی کا علم شفا دے دیتا ہے، حسین کا ذوالجناح بیٹا دے دیتا ہے، اصغر کے جھولے سے ماں اولاد لے کے چلی جاتی ہے۔ لیکن جو حسین نے راحب کو بیٹے دیے تھے، حسین نے، کیونکہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، اب یہ اعتراض جو کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ جی ذاکروں کی روایت ہے، ذاکر کہتے ہیں نبی سے مانگنے آیا تھا، نبی نے کہا میں نہیں دے سکتا، حسین نے کہا میں دیتا ہوں۔ اور پھر یہ دیکھو ذاکر بچوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ معاذاللہ نبی کے پاس اختیار نہیں تھا اور حسین کے پاس اختیار تھا۔ اسلام آباد علمی شہر ہے، یہاں دلیل بھی علمی دوں گا۔ جتنے نبی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ۔ عباس بھائی امام ہوتا ہے فضل کی مسند پہ، جو بنتا ہو وہ دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دینا فضل ہے۔ بہت بڑی بلڈنگ بنا کے
बाबा जी उसके ऊपर लिखा होता है हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, अदल नहीं। हाय हाय, अदल होता तो फिर ये न बनती, ये फजल से बनी है। इधर हुसैन ने 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, 7 दिए। किताबों में जुमला लिखा है 7 बेटे दिए राहब के हाथ। हुसैन के कदमों पे आ गए, राहब की आंखों से आंसू आ गए। उसे कहा बगैर सोचे एक ही लम्हे में 7 बेटे अता कर दिए हैं। हुसैन की आवाज आई, तू ना बोलता, मैं तुझे इतने बेटे अता कर देता कि क़यामत वाले दिन आदम की औलाद इधर खड़ी होती, तेरी औलाद उधर खड़ी होती। ये जुमला हुसैन ने क्यों कहा था? एक लम्हे के लिए जुमला सुनना, ये जुमला हुसैन ने क्यों कहा था? हुसैन ने तारीख मुअर्रख को लिखवाया था, जो मैंने राहब को बेटे दिए हैं ये आदम की औलाद से नहीं दिए, मैंने अपने खजाने से दिए हैं। और डूब के मरचा मौलवी, और जिसकी अता आदम के बेटे नहीं होती वो खुद आदम के बेटे कैसे, जिनकी खैरात आदम की औलाद। बिस्मिल्लाह सर, इजाजत है बात आगे चले से। हुसैन नजरिए का नाम था, यजीद भी नजरिए का नाम था। अंधेरे का कोई बंदा फायदा ना उठाए, क्योंकि इस अंधेरे में अली अली करो ताकि कब्र में अली अली करने की आदत पड़े। हाय हाय, मासूम का जुमला ना हो। जुबाने फरजंद पैगंबर से बाबा जी मासूम की जुबान से जुमला निकला, कब्र की पहली रात होती है, कब्र की रात की तन्हाई में घबराता है मोमन, ये फौरन उसके गिर्द चंद चराग रोशन होते हैं, उसे तसल्ली होती है कि कब्र में रोशनी हो गई। अंधेरे से दिल घबरा रहा था, थोड़ी देर बाद पहला चराग बुझता है। वो कब्र में बैठे हुए मलाइका से कहता है ये क्यों बुझ रहा है, इसे जलाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। वो कहते हाज़ा सलात, ये तेरी नमाज थी, तू भी कभी छोड़ देता था, ये भी छोड़ के चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरा चिराग बुझा, फरिश्तों ने कहा हाज़ा सौम, ये तेरा रोजा था, तू भी छोड़ देता था, ये भी छोड़ गया। हाज़ा हज, ये तेरा हज था, तूने माल होने के बावजूद नहीं किया, ये भी छोड़ के चला गया। ये तेरी ज़कात वाला चिराग था, तूने भी माल पाक नहीं किया, ये भी छोड़ के चला गया। मासूम फरमाते हैं अभी वो मर्द मोमन घबरा रहा होता है, ये थोड़ी देर बाद उसकी कब्र में एक ऐसा सूरज आता है जिसकी वजह से पहला चिराग भी रोशन हो जाता है, दूसरा चिराग भी रोशन हो जाता है, तीसरा चिराग भी रोशन हो जाता है। जब सारे चिराग रोशन होते हैं तो उस वक्त वो मर्द मोमन कहता है मा हाज़ा, ये क्या है? फरिश्ते कहते हैं हाज़ा नूर विलायत अली इब्न अबी, ये है अली की विलायत का नूर। आओ एक लम्हे के लिए घबराहट तो महसूस नहीं हुई नसर का। मोहसन शहीद ने कहा था बुझे चिराग में हम दोस्ती पर रखते हैं, ये रस्म अपने कबीले में करबला से है, हम तो करबला से चिराग बुझा के वफा करनी सीखी है, हम तो बुझे चिराग में भी नहीं उठते। हमें पता हो जब हुज्जत पास हो फिर घबराया नहीं करते। बड़ा ही मुकद्दर का धनी था वो बंदा जो हुज्जत के होते हुए भी रोता रहा था। जहां हुज्जत करीब हो वहां घबराया नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह वलीउल्लज़ीना युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, अल्लाह वो वली है जो मोमनों को जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके जाता है। अंधेरा छा गया है तो मैंने पाते ही नूर की करनी शुरू कर दी ताकि तुम्हारे अंदर वाला अकीदे का चिराग रोशन रहे।
خدا کہتا اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے نور، ہائے ہائے یار، اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا۔ یہاں مجلس ختم ہو، صبح ہو کسی مولوی کے پاس جانا، اس سے جا کے پوچھنا کہ ظلمت واحد ہے کہ جمع، وہ کہے گا واحد، ظلمتوں وہ کہے گا جمع۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا۔ ظلمتیں جمع، نور واحد۔ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے۔ اب میں ترجمہ کروں، خدا 3 ظلموں سے نکالتا ہے، چوتھے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ سوئچ کہیں اور نہ لگا دے، میں قرآن سے تفسیر پڑھ دیتا ہوں۔ خدا کہتا پہلا شرک کا ظلم ہے، دوسرا کفر کا ظلم ہے، تیسرا نفاق کا ظلم ہے، چوتھا ہدایت کا نور ہے۔ انسان کے آگے 3 پردے اندھیرے کے ہیں، پہلا ہٹاؤ، دوسرا ہٹاؤ، تیسرا ہٹاؤ، چوتھے نمبر پہ نور نظر آ جاتا ہے۔ پہلے 3 ظلم کے پردے ہیں، چوتھا پھر نور ہوتا ہے۔ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ اسی لیے ہم مجلسوں پہ نعرے 3 لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، شرک کا پردہ چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ کہتے ہیں، کفر کا پردہ چلا جاتا ہے، یا علی کہتے ہیں، منافقت دور ہو۔ علی ہے منافقت کی موت۔ حسین کا نظریہ تھا کربلا میں تحفظ ولایت۔ علی ولی اللہ سے دشمنی کرنے کے لیے اللہ سے دشمنی کرنی پڑتی۔ سب سے پہلا منکر نبی کی زندگی میں غدیر کے بعد اٹھا۔ آپ ایسے چپ ہوئے جیسے پہلے آپ نے بالکل نہیں سنا تھا۔ حارث بن نہیں، بھائی جب میں نے کبھی بھی اس کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ نہیں لیا، کیونکہ جو دشمنی علی کا ہو ولدیت کا خانہ خالی ہوتا۔ بالکل صرف حارث، اس نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت علی ولی اللہ کا انکار کیا۔ اگر اس کی سکیم کامیاب ہو جاتی، آج ولایت علی کا انکار مذہب بن جاتا۔ اس نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت، پڑھا لکھا تھا، بہت بڑے رتبے میں بھی تھا۔ اس نے علی کی ولایت کا انکار یہ سوچ کے کیا کہ ابو جہل نے رسول سے کہا تھا کہ اگر ہم کافر برے ہیں تو اللہ سے کہ پتھر بھیجے۔ دعا نبی نے آج بھی قرآن میں اللہم افطر الینا حجارۃ من السماء، میرے اللہ آسمان سے پتھر بھیج۔ ابھی نبی نے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائی ہیں، جبریل نے اپنے پر نبی کے قدموں پہ رکھے۔ فرمایا وہ کہہ رہا ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں، تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ مکے کے کافروں نے یہ بات مکے میں مشہور کر دی، وہی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، یہی کافر مدینے میں آ گئے، مدینے میں آ کے ان کو اعلیٰ رتبے مل گئے، ان کو اچھی اچھی پوسٹیں مل گئی۔ پھر انہیں پتا چل گیا تھا کہ ہم نے حالت کفر میں سوچا ہوا تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہ ساری زندگی نبی کے قریب بیٹھ کے نبی کی باتیں جھٹلاتے بھی رہے، نبی پہ شک بھی کرتے رہے۔ ان کے دل کے اندر وہی ڈھارس تھی جو مکہ میں بندھی جا چکی تھی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ ادھر غدیر میں ولایت علی کا نظام آیا، چند بڑھوں نے اکٹھے ہو کے حارث کو کہا تو آگے لگ، کیونکہ ہم یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ تم پہ عذاب آ ہی نہیں سکتا، عذاب آئے گا نہیں۔ ہم کہیں گے علی کی ولایت اوپر سے آئی نہیں، یہ تو محمد کی مرضی سے آئی ہے۔ حارث کو سوچی سمجھی سکین کے تحت نبی کے پاس بھیجا گیا، یہ بالکل نبی کے قریب کھڑا ہوا۔ اس نے اگر اتنا ہی واجب ہے علی ولی اللہ، پھر اللہ سے کہا پتھر بھیج۔ فوراً پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا۔ نبی نے حیرانگی سے کہا تیرے تو قانون بدلتے نہیں، تو نے پتھر کیوں پھینکا؟ فرمایا بھول گیا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ۔ دھوکے میں مارا گیا علی کا دشمن، غلط فہمی میں تھا۔
بسم اللہ سرکار. اتنا مجمع مجھے بول کے بتائیں حارث کے سر پہ کیا لگا تھا؟ بولے سرکار آپ تو. سارا مجمع بول. حارث کے سر پہ کیا لگا تھا؟ آیا کہاں سے تھا؟ آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پڑھے لکھے ہے باپ تشریف فرمائے. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات پہاڑ یہ زمین پہ ہوتے، آسمان پہ ان کا کام ہی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ پہاڑ نہیں، یہ میخیں ہیں جن سے میں نے زمین کو جوڑا ہوا. یہ پہاڑ جو ہیں ان کا تعلق زمین سے. عرش پہ تو پہاڑ ہے ہی نہیں. جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. پتھر کا تعلق زمین سے. یہ ابھر کے نہیں لگا. یا تو یہ ہوتا نا کہ ابھر کے حارث پہ لگا، نہیں، اوپر سے آیا. آؤ اسلام آباد کا اتنا مجمع قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے. قرآن تو بتا پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کا علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ نہیں 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 نہیں، یہاں نہیں، نتیجہ اس سے آگے کہیں پڑا ہوا ہے. جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں تک میرے ہم سفر رہنا. ادرا کی وادی میں عشق کی انگلی کو تھامے رکھنا اور وہاں جاتے ہیں جہاں دشمن ولایت علی کا انتقام ہمیں نظر آ جائے گا. میرے اللہ کا قرآن تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ فرمایا تجھے یاد ہے جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا اللہ نے ابابیلوں کا جھنڈ بھیجا تھا. ابابیل کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دیے تھے. انہیں کہا تھا ایک ایک ہاتھی کا شکار کر. ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کو پتھر مارا. قرآن کہتا ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا کیونکہ خدا کہتا ارسلنا علیہم طیرن، ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے. جو قریب بیٹھو میرے اوپر احسان کرنا. آؤ تفاسیر اہل بیت جتنی چاہو گے اس منبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو. جب ابابیلوں کا جھنڈ ہاتھیوں کا شکار کرنے کے لیے آیا ایک ابابیل کو آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا. خدا کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، اپنے حصے کا پتھر لے کے فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا. تیرے رزق کا بندوبست توحید کے ذمے، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کے ذمے، تیری زندگی کا تحفظ توحید کے ذمے ہے. ابابیل پہاڑ کی کوہ میں جا کے اس پتھر کو لے کے بیٹھ گیا. لمحے مدت میں بدلے، مدت مہینوں میں بدلی، مہینے صدیوں میں بدلے. صدیوں کے بعد ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے غار میں اسی پرندے سے کہا اللہ کی وحی آئی ہے اپنے حصے کا پتھر نکال اس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالک مکان کا دشمن. بسم اللہ. عبرت ناک موت آئی دشمن ولایت علی کو. نمازی تھا عذاب آ گیا. حاجی تھا عذاب آ گیا. صحابی تھا عذاب آ گیا. کھڑا بھی نبی کے قریب تھا. بسم اللہ سے. واجب الاحترام قابل سادہ احترام قاری القصائد آپ سب کے پسندیدہ ذاکر بابا نزاکت شاہ جی کی دعا کا نتیجہ جناب ذاکر ملک منتظر مہندی صاحب تشریف لے آئے. بہت بڑا کلیجہ چاہیے دشمنی ہے ولایت علی کے لیے. علی ولی اللہ کی دشمنی دل میں ہو عذاب نہ نماز روک سکتی ہے نہ روزہ روک سکتا ہے. علی ولی اللہ کی دشمنی کسی بھی عمل کے ساتھ عذاب نہیں روکتا. یہ تھوڑی سزا ہے دشمن ولایت علی کو وہ پڑھتا نماز ہے فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ دیتے ہیں. چلے جن بندوں کے چہرے پہ بھینی بھینی سی مسکراہٹ آئی ہے ان کے لیے میں خطرناک حدیث پڑھنے لگا ہوں. اب کمزور دل افراد سے میں معذرت چاہوں گا. جس بندے کا عقیدہ کمزور ہے اس سے میں معذرت چاہوں گا. جس بندے کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ عشق کی پہلی صف میں آ جائے. ہم سجدہ ادا کرتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن. دشمن ولایت علی مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. معصوم کہتے ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے. یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے. یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے. یہ مصلی بند کرتا
جاتا ہے. ابلیس دیکھ رہا تو نے وضو کیا میں دیکھ رہا تھا, تو نے مسح کیا میں دیکھ رہا تھا, تو تسبیح کے لیے آیا میں دیکھ رہا تھا, تو نے نیت کی میں سن رہا تھا, تو نے قیام کیا میں دیکھ رہا تھا, تو رکوع میں گیا میں تیری تسبیح سن رہا تھا. نہ میں نے تجھے وضو سے ٹوکا, نہ میں نے تجھے مسح سے روکا, نہ میں نے تجھے مصلی سے اٹھایا, نہ میں نے تیری نماز خراب کی, نہ میں نے تیری نیند کے اوپر غلبہ طاری کیا. میں نے تجھے پڑھنے دی ہے, میں نے تجھے روکا اس لیے نہیں. خدا تجھ پہ لعنت کرے, اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی, کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت کا منکر ہوں. اگر وہ صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر. سارے مل کے حیدری